اپنی ذات کی خوبصورتی یا نفاست کو قائم رکھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے کام سے کسی کو فائدہ ہو تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ لوگ تمہاری تعریف کریں یا اس کا صلہ دیں۔ اس بحث میں وقت ضائع مت کریں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، خود بن کر دکھائیں۔ سمجھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب باقی کی زندگی کو بونس سمجھو اور ایسے جیو جیسا تم چاہتے تھے۔ صبح جاگو تو سوچو کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں، سوچ سکتا ہوں، دنیا کا مزہ اٹھا سکتا ہوں اور محبت کر سکتا ہوں۔ آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو ضروری نہیں کہ کسی سے بھی نہ ہو، اور اگر کسی سے بھی ہو سکتا ہے تو آپ سے کیوں نہیں؟ زندگی اس پہلوان کی طرح گزارو جو کشتی میں نئے داؤ پیچ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور کبھی گرتا نہیں۔ کبھی کبھی صرف زندہ رہنا ہی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اختیار ہے کہ چیزوں کے بارے میں کوئی بھی رائے اچھی یا بری نہ رکھیں اور انہیں اپنی سوچ پر اثر انداز نہ ہونے دیں، کیونکہ بذات خود چیزوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہماری رائے بنائیں۔ سب کچھ خدا کے حوالے کر دو اور زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ۔ یہاں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا۔ ماضی پر نظر ڈالو، ابھرتی ڈوبتی سلطنتوں کو دیکھو تو مستقبل کو بھی جان لو گے۔ میں جب بھی کسی بے چین شخص کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں اسے کیا چاہیے؟ جب انسان اپنے اختیار سے باہر کسی چیز کا طلبگار نہ ہو تو بے چینی کی کوئی وجہ نہیں۔ بہترین انتقام یہی ہے کہ تم اپنے دشمن جیسے مت بنو۔ آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی طاقت ہوگی جو آج ہے۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ رائے ہے، حقیقت نہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ زاویہ ہے، سچ نہیں۔ تمہارے جسم میں طاقت ہو لیکن تمہاری ہمت جواب دے جائے تو شرمندگی کی بات ہے۔ غصے کی وجہ نہیں، اس کا نتیجہ زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ ہم آج جو کچھ کریں گے وہ ابد تک رہے گا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا، غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے۔ تمہیں وہی ملتا ہے جس کے تم قابل ہو۔ آج اچھا انسان بننے کی بجائے تم اسے کل پر ٹال دیتے ہو۔ اس پر دھیان دو جو تمہارے سامنے ہے، چاہے وہ کوئی اصول ہے، کام ہے یا منظر ہے۔ ہم پیار تو خود سے کرتے ہیں لیکن اہمیت دوسروں کی رائے کو دیتے ہیں۔ آپ کو ضرورت ہے صحیح اور غلط پر یقین کی، اس لمحے میں سب کی بھلائی کی، زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے اسے کھلے دل سے تسلیم کرنے کی۔ آپ نے اپنے ذہن کا جو مقصد چنا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کیونکہ اسے آگ چھو سکتی ہے نہ لوہا کاٹ سکتا ہے۔ اپنے کاموں میں ٹال مٹول نہ کرو، اپنی باتوں میں کنفیوز نہ ہو، اپنی سوچ کو بھٹکنے نہ دو، اپنی ذات میں کاہلی یا جارحیت نہ دکھاؤ، اپنی زندگی میں ہمیشہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو۔ زندگی کو نئے طرز سے جینا ممکن ہے، جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے۔ حالات کو نئے زاویے سے دیکھو، یہی ہے ایک نئے آغاز کا طریقہ۔ انصاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، انصاف یہ بھی ہے کہ آپ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ خوشباش زندگی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی سوچ میں ہے۔ تمہیں طاقت ملے گی جب تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اختیار صرف تمہارے ذہن پر ہے، باہر کے واقعات پر نہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب رہو جو تمہیں بہتر کریں۔ ان چیزوں سے دل مت لگاؤ جو تمہاری نہیں ہیں، بلکہ ان نعمتوں کا شکر کرو جو تمہارے پاس ہیں، اور سوچو کہ یہ نہ ہوتیں تو تمہیں ان کی کتنی کمی محسوس ہوتی۔ چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دو کہ انہیں کھو دینے سے تم پریشان رہنے لگو۔ دوسرے لوگوں، خاص طور پر عقل مند لوگوں کی زندگی کے اصولوں پر غور کرو، دیکھو کہ وہ کن چیزوں سے بچتے ہیں
اور کن چیزوں کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں سے نرمی اور اپنے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ قسمت نے تمہیں جن چیزوں سے جوڑا ہے انہیں قبول کرو، اور جن لوگوں کو تمہاری زندگی میں لایا ہے ان سے پیار کرو۔ جلد ہی تم سب کچھ بھول جاؤ گے، جلد ہی تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ تمہارا کردار نہیں بگڑ رہا تو کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کوئی مجھے میری غلطی بتائے تو میں خوشی خوشی اپنی اصلاح کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سچ کی تلاش ہے جس سے کسی کو خطرہ نہیں۔ سچ سے وہی ڈرتا ہے جو دھوکے اور بے علمی میں رہے۔ شہرت کے بھوکوں کی خوشی دوسروں سے جڑی ہے، عیاش لوگوں کی خوشی ان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن عقل مند لوگوں کی خوشی ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اپنے اندر جھانکو، یہیں سے تمہیں طاقت ملے گی، لیکن جھانکنا شرط ہے۔ جو کائنات کو نہیں جانتا وہ اپنی جگہ کو بھی نہیں جانتا۔ جو اپنے ہونے کی وجہ سے بے خبر ہے وہ اپنی یا اس کائنات کی اصل سے بھی بے خبر ہے۔ جسے ان میں سے کچھ بھی پتہ نہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہے، تو پھر ان لوگوں سے تعریف کروانے کا کیا فائدہ جنہیں یہی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں یا کون ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا انسان بننا۔